کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتا اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک اللہ کے ولی کا دربار ہے، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے وہاں پہ ایک گھنٹی لگی ہوئی ہے، اسے بجاتے ہیں، پھر جا کے سلام کہتے ہیں۔ وہ گھنٹی بجانا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ حضور کیا ارشاد فرمائیں گے کہ مزارات اولیاء پر ہم اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں نا، گھنٹی بجانا، اور بھی کچھ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزارات اولیاء پر جانا یہ تو باعث برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی خود شہداء بدر اور شہداء احد کی قبروں پر جانا یہ ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود قبروں کی زیارت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یقیناً ان قبروں کی زیارت میں اولیاء اللہ کی قبریں بھی شامل ہیں۔ فرمایا كنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو قبر کی زیارت کی خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں جس طرح دیگر عام مسلمانوں کی قبریں شامل ہیں، یوں ہی اولیاء اللہ کی قبریں بھی اس میں شامل ہیں کہ ان کی قبروں کی زیارت کی جائے، اور وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے، صاحب قبر کے وسیلے سے بھی دعا کی جائے، ان کی بارگاہ میں بھی گزارشات کی جا سکتی ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ استغاثہ کیا جا سکتا ہے، مدد مانگی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ قرار پاتے ہیں۔ یہ تو وہ امور ہیں، اور علماء نے باقاعدہ طریقہ بیان فرمایا ہے کہ کیسے مزار پہ جانا ہے، کس طریقے سے حاضری دینی ہے، ادب کا لحاظ کرنا ہے، تمام چیزیں ہونی چاہیے۔ جی، اب رہا یہ جو گھنٹی کے حوالے سے سوال کیا کہ وہاں پر گئے اور گھنٹی لگی ہوئی، وہاں پہ گھنٹی بجا کے پھر اندر داخل ہوتے ہیں، تو دیکھیں اس طرح کے جو امور ہیں، اس طرح کے جو کام ہیں کہ جن کی ایک تو شریعت میں کوئی اصل نہیں، بے اصل چیزیں ہیں، دوسری بات یہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر کسی نہ کسی طرح خلاف شرع باتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ تو فقط ایک بات ہے کہ گھنٹی بجانا، اور یقیناً اس کی ممانعت ہے، کیونکہ یہ اہل اسلام کا طریقہ کار نہیں، بلکہ یہ بت پرستوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے عبادت گاہوں میں جا کے اس طرح گھنٹا بجاتے ہیں یا گھنٹیاں بجاتے ہیں، یہ وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، مسلمانوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، اور ہمیں ایسے لوگوں کی مشابہت سے بچنے کا حکم ہے کہ ان کے انداز کو ہم نہیں اپنائیں گے، ان کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ گھنٹی تو جو گھنٹی اس طریقے سے بجائی جاتی ہے جس کو جرس کہا جاتا ہے، یہ تو ویسے ہی حدیث پاک میں جانور کے گلے میں لٹکانے سے منع کیا گیا، اور اس کو شیطان کا مزمار کہا گیا، تو اس سے تو بچنا لازم ہے کہ ویسے ہی یہ نہیں لگائی جائے گی۔ ایک گھنٹی تو ہماری وہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اطلاع دینا مقصود ہوتی ہے کسی چیز کی، وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کی اجازت دی گئی۔ سیٹی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اعلان پہلے کیا جاتا تھا تو وہ پتہ چل جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو گھنٹیاں بجانے کا، یہ لگانے کا طریقہ کار ہے کہ گھنٹی لگا کے پھر اندر داخل ہو رہے ہیں، یہ بالکل شرعاً ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارے مذہب اہل سنت، مذہب مہذب کا ایک اعتدال ہے، ایک صراط مستقیم ہے۔ ایسی زیادتی کرنا
کہ سیدھا سیدھا منع کر دینا کہ نہیں جی مزاروں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لہذا جانا ہی ممنوع ہو گیا، اور نہ ہی ایسی تفرید کمی کی طرف ہم آتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی مزار پہ جائیں اور جو چاہیں کریں، ایسا نہیں۔ جو چیز غلط ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کا کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے، لیکن جو چیز درست ہے، جس کا باقی رہنا ٹھیک ہے، جس کے باقی رہنے میں ثواب بندے کو حاصل ہوتا ہے اور اسلامی طریقہ کار کے اندر میں سے ہے، تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا جو بری باتیں، فقط یہ بری بات نہیں بلکہ ہم تو ایسی باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جن کی طرف عام طور پہ لوگوں کی توجہ جاتی نہیں ہے، کہ ان چیزوں سے بچنا جو ہے، احتراز کرنا یہ ضروری ہے، تاکہ کوئی بھی ایسا جو فتنہ پرور شخص ہے کہ جس کے دل کے اندر ہے ہی برائی، کہ ان چیزوں کو لے کے وہ اصل چیز کی طرف بھی، ممانعت کی طرف آتا ہے، وہ ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لہذا آپ ان تمام چیزوں سے گریز کریں اور جو صحیح طریقہ علماء نے مزار پہ حاضری کا بیان کیا ہے اس کے مطابق مزار پر حاضری دیجیے۔ اچھا، میں مزید چند چیزیں ایڈ کروں گا مزارات اولیاء کے حوالے سے، تاکہ یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے اور اس طرح کی جو معاملات ہیں ان میں بھی مزید جو ہے بہتری آ جائے۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو بالخصوص مزار شریف ہوتا ہے اس کے اطراف میں جو جالی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں تالا ڈال دیتے ہیں، دھاگے باندھ دیتے ہیں، کوئی چھوٹا سا جھولا جو ہے پلاسٹک کا وہ لٹکا دیتا ہے۔ اب ظاہر ان سب کی اپنی اپنی نیتیں ہوں گی، جو بھی ہوں گی، قسمت کا تالا کھل جائے، بچہ نہیں ہے تو بچہ ہو جائے، واللہ عالم۔ تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یہ فضول چیزیں ہیں جی، یعنی ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، اور اس میں کئی مقامات پر تو مال کا ضیاع بھی ہوتا ہے، صحیح، اور جو مزار کی جالی وغیرہ ہیں ان کو نقصان بھی پہنچتا ہوگا۔ تو ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جن میں نہ کوئی فائدہ نہ اس کی کوئی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے کاموں سے گریز کرنا چاہیے، جو طریقہ علماء نے بیان کیا ہے اس کے مطابق ہی مزار پر حاضری دینی چاہیے۔ مدی شہر کے ناظرین، مزارات اولیاء پر حاضری کے حوالے سے ہمیں مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا کہ وہاں پر ہمارے جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کا ادب کیا ہے، اور جو بے اصل چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئی ہیں، جس کی طرف نشاندہی کی گئی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، لوگوں کو بھی بچانا چاہیے، تاکہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو مطلب دلیل بنا کر ذہن خراب کرتے ہیں، ان کو اس طرح کا معاملہ نہ ملے۔ جی، اگلی کال لیں گے ہم۔ میری امی ہے، وہ مطلب سجدہ نہیں لگا سکتی، معذور شخص بیٹھی ہوتی ہے، اگر اس کے لیے سجدہ لگانا ضروری ہے کسی میز پہ یا ٹیبل پہ؟ جی، سجدے کی کنڈیشن بتائی۔ ہاں، یعنی اگر تو یہ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، 12 انگل سے کم کوئی چیز ہے اس کے اوپر اگر سجدہ کر سکتی ہیں تو سجدہ کرنا پڑے گا، یا زمین پہ سجدہ کر سکتی ہیں تو زمین پہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ اب اگر یہ سجدے پہ قادر ہی نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتی، تو پھر ان کے اوپر قیام کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر تو سجدہ کر سکتی ہیں تو پھر قیام کرنا پڑتا، لیکن چونکہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتی ہیں اور زمین پر سجدہ نہیں کر سکتی، تو پھر اس صورت میں کرسی پہ بیٹھ کے ان کا نماز پڑھنا درست ہے، اور سجدے کے لیے ان کے حکم یہ ہے کہ رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکنا ہے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکنا ہے۔ تو اس میں اگر سامنے کوئی تختہ وغیرہ لگا ہوا ہے اور اس پہ سجدہ ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اگر لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سجدہ ہو گیا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ میں رخسار احمد عرب شریف سے۔ میرا دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی برگاہ میں یہ سوال کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو قبر کے پاس سورہ یاسین یا سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کوئی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ قبر پہ قرآن پاک پڑھنا اور اس کا احتال کرنا، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو آپ اس پہ کچھ رہنمائی فرما دیں۔ جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اولا تو دیکھیں اس کے بارے میں روایتیں شرح الصدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے مختلف کتابوں کے حوالے سے نقل کی ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نقل کی ہیں اور دیگر بزرگوں سے بھی نقل کی ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا قبروں پر اصلاً ثابت نہ ہو تو اس سے قرآن پاک کی ممانعت کہاں سے ہو جاتی ہے کہ قبر پہ جا کے قرآن پاک نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اس وقت، اگر یہاں میں قرآن شریف پڑھتا ہوں تو کیا کوئی مجھے منع کرے گا کہ قرآن شریف نہیں پڑھیں؟ اس لیے کہ اس مقام پہ اس وقت قرآن پاک پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، تو لہذا حدیث میں نہیں آیا، لہذا اپنا پڑھے اس ٹائم۔ اس کو یہی کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو وہ چاہے کسی وقت بھی پڑھے۔ ہاں، جہاں ممانعت کی کوئی صورت ہوگی، جیسے کوئی باتھ روم میں جا کے پڑھتا ہے یا نماز کے اندر وہ کھڑا ہوا امام کے پیچھے وہاں پہ پڑھتا ہے، خطبہ ہو رہا ہے اس وقت پڑھتا ہے، تو چونکہ وہاں پر دیگر نصوص کے ذریعے ممانعت موجود ہے،
دیگر حدیثوں کے ذریعے دیگر اقوال کے ذریعے ممانعت موجود ہے، تو لہذا وہاں تو روکا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ دیگر مقامات پر روکنا یہ اپنی طرف سے شریعت کے اوپر زیادتی کرنا ہے، اور قبروں کے پاس تو جا کے قرآن پاک پڑھنا یہ اہل قبر کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اور روایتوں کے مطابق جو ہے وہ مردوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، مردہ جو اندر موجود ہوتا ہے وہ بندے سے انسیت حاصل کرتا ہے، مانوس ہوتا ہے، اس کے پاس جا کے جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے حوالے سے تفصیل جو ہے وہ شرح الصدور نامی کتاب ہے جو مترجم بھی ہے، ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، اس کے اندر کافی روایتیں موجود ہیں۔ اچھا، SMS بھی ہمیں اس طرح کا موصول ہوا کہ قبروں کو پکا کرنا سیمنٹ سے بالخصوص کہ یہ جائز ہے، اور اگر بالفرض اس کو ہم اس انداز میں نہیں کرتے پورا پکا، لیکن دیوار اگر ہم اس کی کر دیں چاروں طرف سے، تو کیا فرمائیں گے قبر کو؟ دیکھیں، قبر کو پکا کرنا اصل جو ممانعت ہے وہ اندر سے اس مقام کو پکا کرنا ہے جہاں بندے کا سراہنا ہوتا ہے، صحیح، کہ اس مقام پہ قبر کو پکا نہ کیا جائے۔ باقی اس کے علاوہ اگر قبر پکی ہے تو اندر سے پکی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اینٹوں کو، یعنی خاص طور پہ جو بھٹے کی اینٹیں ہوتی ہیں چونکہ وہ آگ سے پکی بھی ہوتی ہیں، تو اس سے قبر کو پکا کرنے کا منع کیا گیا، اور بالفرض اینٹیں لگی ہوئی ہیں تو پھر فرمایا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی کا لیپ کر دے تاکہ جو آگ کا اثر ہے وہ ختم ہو۔ صحیح۔ لیکن اگر اوپر سے قبر کو پختہ کیا جائے گا تو اس کے پختہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ ہونا یہ چاہیے کہ قبروں کو کچا رکھا جائے، صحیح، اس لیے کہ قبر اصل میں یہ کوئی تفریح گاہ نہیں ہے، صحیح، قبر کوئی خوبصورت بنانے والی چیز نہیں ہے، قبر کو اصل میں ایسا رکھا جاتا ہے کہ جس سے بندے کو عبرت حاصل ہو، یعنی قبر دیکھے تو اس کو اپنی آخرت یاد آئے، اپنی قبر یاد آئے، تو لہذا اگر قبر کچی رکھی جائے گی تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ مزارت اولیاء اس سے الگ ہے، کیونکہ مزارت اولیاء کا معاملہ دوسرا ہے، وہ تو ایک تعظیم کی جگہ ہے کہ جس کو دیکھ کر بندے کے دل کے اندر ولی اللہ کی عظمت پیدا ہو، تو اس لیے وہاں کے معاملات جدا ہے۔ اس کے علاوہ عام قبروں کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں پر قبر کو کچا رکھیں تاکہ اس سے سادی ہو، تاکہ اس سے آخرت کی یاد آئے۔ لیکن اگر کوئی شخص قبر کو پکا کروا لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، اور چاروں طرف سے جو ماربل کی یا سیمنٹ کی پکا کروا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اوپر سے بھی کسی نے پکا کروا لیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے اس کے اوپر کہ ایسا کرنے کی وجہ سے اس کو کوئی لان تان کی جائے یا اس کے اوپر گناہ کا حکم دیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ قبر کو اس حال میں رکھا جائے کہ جس کو دیکھ کر بندے کو عبرت حاصل ہو۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ایک گھر میں چوری ہو گئی، 10 افراد موجود ہیں گھر کے اندر، تو وہ جن کی چوری ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم 10 افراد سے سب سے قسم لیں گے قرآن پاک کی، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی حضرت، چوری قرآن کی قسم ظاہر ہے وہ کیسے کھائے گا جس نے کی ہوگی؟ تو اصل میں دیکھیں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی کے اوپر شک و شبہ ہے، کسی کے اوپر اس نے دعویٰ دائر کیا ہے، اب جو کوئی بھی جرم ہے کسی پر ثابت کر رہے ہیں ہم چوری ہی کا ہے، تو اب اگر کوئی ثبوت اس کے پاس موجود ہے کہ بھئی تم نے میری چوری کی ہے، تو پھر اس صورت میں تو جو دعویٰ دائر کر رہا ہے وہ گواہ پیش کرے گا، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر سامنے والا قسم اٹھائے گا۔ اب ایسی صورتحال ہے کہ چیز گھر کے اندر ہی تھی اور یہ 10 افراد ہیں، تو ایسی حالت میں اگر قسم لی جاتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر پتہ نہیں چلے گا کہ وہ چیز گئی کہاں۔ تو اگر وہ قسم لیتا ہے تو ٹھیک ہے، قسم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر سچے ہیں سارے تو قسم اٹھا لیں اور بتا دیں کہ ہم نے یہ چیز نہیں لی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، تو مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن و حدیث کی روح سے ذرا بتا دیں کہ اس میں کوئی خدا نخواستہ شرک والی بات تو نہیں ہے؟ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ المدد یا غوث اعظم؟ دیکھیں بنیادی اعتبار سے مسئلہ ہے کہ المدد یا غوث اعظم ہو، المدد یا رسول اللہ ہو، المدد یا داتا ہو، کوئی بھی ہو، شرک اس میں کیسے ہو سکے گا؟ وجہ یہ ہے کہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ کسی غیر خدا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس کی مثل ماننا، یعنی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ویسا کسی اور کو ماننا کہ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، تو ایسا ہی عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی ہے ویسے ہی کسی اور کی ذات، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اگر کوئی اس طرح مانتا ہے تو بھی یہ شرک بن جائے گا۔ یا جیسی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ خود سے سننے والا، وہ خود سے دیکھنے والا، وہ خود دینے والا، اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، وہی
حقیقی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی حقیقی طور پر زندہ کرتا ہے، وہی حقیقی طور پہ مارتا ہے، بے شک، یہ تمام کی تمام صفات اس کی ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی اس کی مثل کسی بھی ہستی کے لیے تسلیم کرتا ہے کہ وہ حقیقی طور پہ زندہ کرنے والا، حقیقی طور پر جو ہے وہ مارنے والا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ شرک لازم آتا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی کسی اور کے لیے صفت مانی، یا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود تسلیم کرے۔ صحیح۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود تسلیم کرتا ہے تو یہ شرک کی صورت بنتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے شرک۔ اب رہا مدد کے حوالے سے، جی تو دیکھیں شرک ہر مقام پہ شرک ہے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہاں یہ شرک ہوگا اور یہاں یہ شرک نہیں ہوگا۔ زمین و آسمان کسی بھی مقام پر کوئی بھی وقت ہو، جو چیز شرک قرار پائے گی وہ ہر مقام پر شرک قرار پائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں پہ شرک اور یہاں پہ شرک نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ اس کو اپنے اطلاق پہ رکھیں صحیح کہ ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے کسی طرح کی کوئی مدد نہیں چاہتے ہیں، صحیح، تو اس کے اندر پھر دنیاوی مدد میں انشاءاللہ بات عرض کرتا ہوں اس حوالے سے کہ دیگر امداد بھی جو ہے دنیاوی مدد کے علاوہ، عام مدد کے علاوہ اوپر کی مددیں بھی ثابت ہیں، لیکن عام مدد کو بھی اگر آپ اس کو عموم پہ رکھتے ہیں اپنے کہ یہ ایاک نستعین کا مطلب کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہر چیز کی، تو پھر اس میں دنیاوی مدد بھی آئے گی۔ صحیح، کسی بھی ہستی کو اگر آپ چاہے دنیاوی اعتبار سے ہی مددگار تسلیم کریں یہ شرک ہو جائے گا۔ صحیح، اس کی موٹی سی مثال لے لیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کو گولی دی، وہ گولی لے کے کھا لیتا ہے، صحیح، اب گولی کھائی اس کو شفا مل گئی۔ صحیح، اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس گولی کے اندر جو شفا تھی صحیح، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی بلکہ اس گولی کی مدد سے ہی مجھے شفا حاصل ہوئی ہے، صحیح، تو آپ بتائیے دنیاوی مثال ہے، کیا اس سے شرک لازم نہیں آئے گا؟ صحیح، یقیناً اس سے شرک لازم آئے گا، ٹھیک ہے، کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مستقل مددگار جو ہے وہ گولی کو تسلیم کر لیا، ٹیبلٹ کو تسلیم کر لیا اس نے۔ لیکن کسی بھی مسلمان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں ہوتی۔ صحیح، آپ اس کو کہیں گے کہ آپ کو شفا کیسے ملی؟ فلاں ٹیبلٹ سے ملی، لیکن جب اس کو کہا جائے گا کہ بھائی شفا تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، صحیح، تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے اور اس ٹیبلٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے شفا رکھی ہے۔ تو دنیاوی طور پہ بھی اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے تو اس کے تصور کے اندر اور اس کا جو مفہوم اور ذہن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ حقیقی شفا دینے والی نہیں گولی، یا ڈاکٹر حقیقی طور پہ مدد کرنے والا نہیں بلکہ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی، دنیاوی امداد کے اندر بھی ہم کسی کو مستقل نہیں سمجھ سکتے، ماں باپ ہوں، پولیس ہو، استاد ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی ہو، کوئی بھی وہ مددگار ہے تو وہ مجازی مددگار ہے۔ تو یہی بات پھر اخروی معاملات کے اندر آ جاتی ہے، یہی بات جو ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر کی امداد ہے اس کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ولی سے، چاہے وہ ظاہری طور پر حیات ہوں یا دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں، جی، ان کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہے کہ میرا فلاں کام کر دیجئے، تو اب اس کے نظریے اور عقیدے کو دیکھا جائے گا۔ اگر تو اس کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ ان کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر میری مدد کر سکتے ہیں، مستقل بھی ذات ہیں، خود سے مدد کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے یہ میری مدد کرتے ہیں، تو پھر شرک کا پتہ ہی کٹ گیا، کیونکہ اب اس نے سامنے والی ذات کو معبود نہیں سمجھا، اس نے سامنے والی ذات کو خدا نہیں سمجھا، بلکہ اس نے خدا کا بندہ سمجھا، بندہ سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت کے ذریعے وہ میری مدد کر رہے ہیں، اور یہ مدد ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت ایاک نعبد کے اندر ہے، اور ایاک نستعین یہ عبادت نہیں بلکہ یہ مدد ہے۔ عبادت شے الگ ہے اور مدد شے الگ ہے، عبادت الگ چیز ہے، مدد الگ چیز ہے۔ ہم یہاں پر مدد کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب اگر سامنے والے کو بغیر معبود سمجھے، بغیر مستقل بذات سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں مدد جو ہے وہ مانگنے میں حرج نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ فلاں تمہارا معبود ہے، مسلمانوں سے یہ نہیں کہا کہ فلاں تمہارا معبود ہے، کیونکہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی ہو نہیں سکتی۔ الہکم الہ واحد، تم تمام کا خدا ایک ہی خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن مدد کے حوالے سے نصوص جگہ جگہ پہ موجود ہیں۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورۃ المائدہ کی آیت ہے کہ تمہارا مددگار، ولی کا معنی یہاں پر مددگار، محض تمہارا مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومن کے جو نمازیں ادا کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر عام مدد کی بات نہیں ہے۔ صحیح، عام مدد تو میں اور آپ بھی ایک دوسرے کی کریں گے۔ صحیح، میرے ماں باپ ہیں وہ میری مدد کریں گے، آپ کے والدین آپ کی مدد کریں گے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یہ عام مدد کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ہر ایک کرتا ہے۔ یہاں پہ خصوصی مدد کی بات ہے کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے، اور دوسری خاص مدد یہ اس کے رسول کرتے ہیں۔ یہ وہ مدد ہوتی ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کی نہیں کر سکتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کے رسول کر سکتے ہیں۔ اور نیک مومن، وہ نیک مومن کہ جن کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، صالح لوگ ہیں، وہ عام بندوں کی ایسی مدد کرتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ عام مدد کی بات نہیں ہو رہی، ما فوق الاسباب مدد کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب ایسی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جو دنیاوی ہوں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ وہ تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت آتی ہیں کہ ایک دوسرے کی بھلائی اور نیکی کے اوپر مدد کرو، تو یہ ایک دوسرے سے تو مانگ سکتے ہیں۔ اب ہم جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں، تو ہم پھر ایک سوال ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا، ہماری طرف سے بھی تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ تفریق، یہ فرق کہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب قرآن پاک اور حدیث پاک سے آپ بھی دکھا دیجئے کہ کہیں پر صراحتاً یہ بات کی گئی ہو کہ یہ والی مدد مانگ سکتے ہیں اور یہ والی مدد نہیں مانگ سکتے۔ استدلال ہی کیا جائے گا، اور استدلال کے طور پر ہم آپ کے سامنے آیتیں پیش کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک رہا صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ مدد طلب کرتے تھے کہ جو تحت الاسباب بھی ہوتی تھی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے، اور ایسی مدد بھی طلب کرتے تھے کہ جو ما فوق الاسباب ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کے دوران آنکھ نکل آئی، آنکھ نکل آئے گی تو بندہ تھوڑی کسی کے پاس جائے گا کہ میں آپ کے پاس آؤں کہ حضرت میری آنکھ نکل گئی ہے، اس کو جوڑ دیجئے، ایسی مدد میری کیجئے کہ جو عام طور پہ کی نہیں جا سکتی۔ میں تو جاؤں گا تو ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا نا، ہاسپٹل جاؤں گا کہ تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ نکل آئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ کو ان کی جگہ پر لگا دیا، اپنا ہاتھ مبارک رکھا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس آنکھ سے زیادہ اس آنکھ سے نظر آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مدد مانگی کہ جو ما فوق الاسباب تھی یا نہیں تھی، بالکل وہ مدد مانگی۔ اور یہ معاملہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الکامل فی التاریخ، مشہور محدث ہیں یہ، انہوں نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ کے اندر، اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک جنگ کے اندر نعرہ تھا یا محمدہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجیے۔ سبحان اللہ۔ اب سینکڑوں میل دور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں، اس پر اور بھی بہت ساری حدیثیں اور بہت ساری آیتیں موجود ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں مدد کے حوالے سے ذکر کی گئی ہیں۔ تو وہاں جو مدد ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی مستقل بذات مددگار سمجھ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی طور پہ مدد کرنے والا ہے، مدد مانگی جائے گی۔ اور اولیاء اللہ سے جب مدد طلب کی جائے گی، انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد طلب کی جائے گی، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کرنے والے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، جو ایس ایم ایس ہمیں آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ مکروہ وقت فجر کا اگر جو شروع ہو جاتا ہے تو کیا اس میں ہم فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فجر بھی اصل میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، فجر کا پورا وقت درست ہے۔ البتہ جو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے نا، تو وہ
मकरू वक्त जिसको बोलते हैं उसमें फजर का वक्त ख़त्म हो चुका है, सही। सूरज तुलू हो गया सही। तो सूरज तुलू होते ही फजर का वक्त ख़त्म हो गया। अब ये जो 20 मिनट है इसमें किसी तरह की नमाज अदा नहीं कर सकते। ठीक है। उस वक्त के अंदर जो है अगर आपने जिक्र अस्कार करने हैं तो वो कीजिए, और उस दिन की नमाज छूट गई है तो 20 मिनट के बाद जब सूरज तुलू हो गया तो उसके 20 मिनट के बाद फिर उस दिन की फजर आप अदा करेंगे, और उसी दिन की फजर कज़ा कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि उसके साथ जो है उस दिन की सुन्नतें भी फजर की अदा कीजिए। और बाकी फजर का जो अपना वक्त है उसमें कोई मकरू वक्त नहीं है, वो जो मकरू वक्त कहलाता है वो फजर का वक्त ख़त्म होने के बाद होता है, 20 मिनट तक 20 मिनट का वक्त होता है। जी, अगली कॉल लेंगे। नाम मेरा अमीर हुसैन है। सर सवाल ये है कि अगर सर इंश्योरेंस वैसे तो मतलब कहते हैं कि ये ठीक नहीं है ना, इंश्योरेंस भी बंदे को मिल जाए जिसके पास पैसा आ जाए तो वो उस पैसे को सर क्या करे, किधर मतलब जाया करे, उसको किसी गरीब में बांट दे जाए, मतलब उस पैसे का क्या करना चाहिए? जी, इंश्योरेंस की रकम अब मिल गई, अब क्या करें? जी, इंश्योरेंस चूँकि हमारे यहाँ जिस तरीके से होती है वो नाजायज़ तरीक़ेकार है कि उसको उसमें करवाना ही जायज़ नहीं है। अब जो ऊपर की रकम मिली है आमतौर पे ये सूद की रकम होती है जो सूरत हाल बनती है, तो इस रकम के बारे में अब हुक्म ये है कि जो ले ली है इन्होंने इसको ये शरई फ़कीर के ऊपर यानी जिसको ज़कात लगती है सही। उस शरई फ़कीर को बग़ैर सवाब की नीयत के दें, उसमें सवाब की नीयत ना करें। सही। बस एक रकम इनके पास ख़राब आ गई है उससे खुलासी हासिल करनी है तो ये जाके किसी शरई फ़कीर को यानी जिसको ज़कात लगती है उसे ये रकम दे दें, सवाब की नीयत उसमें नहीं करेंगे। अलबत्ता चूँकि हुक्म शरीयत पर अमल करेंगे कि शरीयत मुतहरा के दिए हुए हुक्म के मुताबिक ये उस रकम को सदका कर रहे हैं तो शरीयत के हुक्म पर अमल करने का सवाब इनको मिलेगा। लेकिन सदका देते हुए सदक़े की नीयत से सवाब की नीयत से उसको नहीं देंगे। जी, अगली कॉल लेंगे। मैंने ये सवाल पूछना है कि अगर आदमी बीमार हो तो वो चारपाई के ऊपर नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? जी, चारपाई पे नमाज। अब देखिए चारपाई हो या गद्दा हो जिस पे नमाज अदा कर रहा है उसमें असल मसला ये है कि जब उस पे बंदा सजदा करे तो उसमें उसकी पेशानी इस तरह जम जानी चाहिए कि अब दबाए तो मज़ीद न दबे। जिस तरह ज़मीन पे मामला होता है कि ज़मीन पे जब हम पेशानी जमाते हैं तो जितना जमा सकते हैं उसके बाद वो दबती नहीं, यानी ज़मीन नीचे नहीं जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इसी तरह गद्दे पे नमाज कोई पढ़ रहा है या चारपाई पे नमाज पढ़ रहा है तो ये देखा जाएगा। और चारपाई पे जो सूरत हाल है उसमें बड़ा मुश्किल है कि इस तरह का कोई चारपाई इस तरह की हो कि बंदा दबाए और वो मजीद ना दबे। वो तो बांध लगा हुआ होता है उसमें तो झूलता ही रहेगा मुसलसल। इसी तरह गद्दे जो होते हैं वो स्प्रिंग वाले होते हैं तो उसको जितना दबाते जाएंगे वो दबता ही चला जाएगा, उसमें सख्ती का मामला नहीं होगा। और इसी तरह हमारे यहाँ फोम के गद्दे होते हैं उसमें भी पेशानी सही तरीके से जम नहीं पाती, तो ऐसी सूरत में तो जो ये सूरत हाल है उसके मुताबिक तो सद्दा नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा गद्दा है कि जिसके ऊपर अच्छी तरीके से पेशानी जम जाती है कि अब दबाए तो मजीद न दबेगा, सख्ती की तरह महसूस हो रहा है, तो फिर इस सूरत में सद्दा उसका हो जाएगा और नमाज उसकी हो जाएगी। अब मरीज़ है तो मरीज़ की चूँकि नमाज के तरीक़ेकार हैं, कुर्सी पे अगर तो क़याम नहीं कर सकते, सजदा ज़मीन पर नहीं कर सकते, ज़मीन पर या 12 उंगल की कोई चीज़ है उसके ऊपर सजदा नहीं कर सकते, तो फिर इस सूरत में इनके ऊपर से सद्दा साकित हो गया। अब ये कुर्सी पर बैठ के नमाज अदा कर सकते हैं या ज़मीन ही पर बैठ के नमाज अदा कर सकते हैं, और क़याम भी इनके लिए करना ये ज़रूरी नहीं है। जिस पर सद्दा साकित हो जाए उस पर क़याम साकित हो जाता है। तो अगर ये सूरत हाल है तो ये बैठ के नमाज अदा कर लें। और अगर बैठ के नमाज पढ़ने का तरीका आसान है कि अपने हाथ जिस तरह नमाज पढ़ते हैं वैसे नमाज पढ़ेंगे, और जब रुकू करना हो तो हाथ अपने ज़ानों पे रखें और थोड़ा सा झुक जाए, और सद्दे में उससे कुछ ज़्यादा झुक जाए। ये सूरत हाल है। और अगर बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते तो फिर लेट पर नमाज पढ़ने का हुक्म मौजूद है। तो नमाज के अहकाम में इसके मुकम्मल तरीके मौजूद हैं। बारे शरीयत के चौथे हिस्से में मरीज़ के नमाज का पूरा बयान मौजूद है, उसको देख लें, उसके मुताबिक अमल करें। अच्छा, किसी के जवान बेटे का अगर इंतकाल हो जाए, ये SMS में आ रहा है, तो उसके जो वालिद हैं या घर का कोई फ़र्द इस तरह कह सकता है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला से एहतिजाज करने का हक़ हासिल है? नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये तो बहुत ख़तरनाक जुमला है, एहतिजाज करने का हक़ हासिल है। और बज़ाहिर जिस मौके पे ये बोला जा रहा है ये तो अल्लाह तबारक व तआला पर एतराज़ की सूरत वाज़े नज़र आ रही है। ऐसे शख्स को लाजमी तौर पर तौबा करनी चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए, निकाह की तजदीद करनी चाहिए। असल में एहतिजाज वैसे ही लफ्ज़ ठीक नहीं है, और फिर ऐसे मौके पर बोलना और ख़तरनाक है।
باقی بعض اوقات جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے کسی چیز کو بار بار طلب کرتا ہے، تو ایسے الفاظ تو استعمال کرنے کی وہاں پر بھی اجازت نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ سخت جملہ ہے، اس سے توبہ کرنا ان کے اوپر لازم ہے. جی اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھیں گے. ایک بکری ہے جو میں مدرسے میں دینا چاہتا ہوں، وہ ابھی دودھ بھی دے رہی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، وہ بکری دے سکتا ہوں یا اس کے تک بدلے میں کوئی اور بکری لے کے دے دوں؟ بکری مدرسے میں غالب میں دینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ دودھ بھی دیتی ہے اور بچے والی ہے. اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قربانی تو جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. صحیح. تو اس میں اچھا یہ ہے کہ آپ کوئی اور ہی بکری دیں، کیونکہ مدرسے میں دیں گے تو مدرسے والے ظاہر ہے کہ اس کو سنبھال تو سکیں گے نہیں، انہوں نے اس کو ذبح ہی کرنا ہے، اور ایسی بکری کو ذبح کرنا یہ مناسب نہیں، جائز ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کوئی اور جو ہے وہ بکری دے دیں اور اس بکری کو اپنے پاس رکھیں، جب بچہ بڑا ہو جائے تو پھر بھلے اس کو مدرسے کے اندر دے دیں. جی اگلی کال. میں حافظ محمد اسماعیل سعیدی فیروز سے بول رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ نماز کے اوقات میں یا نماز کے بعد دخلوں سے کپڑا نیچے کیسے ہو نماز جائز ہو سکتی ہے اس سے، اور گریبان اگر کھلا ہو تو اس سے نماز جائز ہو سکتی ہے؟ جی خنوں سے نیچے پائچے وغیرہ اور گریبان کھلا ہو. اصل میں ہمارے یہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس قدر غلط مشہور کر دی جاتی ہیں کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو اس کا برعکس ہے وہ بالکل غلط ہے. صحیح. اب ہمارے یہاں اتنا مشہور ہے کہ پائچے ٹخنوں سے نیچے ہوں تو گویا کہ نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے باقاعدہ پائچے نماز کے ٹائم اڑسے جاتے ہیں، فولڈ کیے جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ جو کپڑے فولڈ کرنا ہے نماز کی حالت میں، اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. پائچے ویسے ہی آپ کے باہر صورت ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے. صحیح. سنت یہی ہے. جب آپ کپڑا سلوائیں تو پھر اسی وقت اس بات کا لحاظ کیا کریں، یا لینے جائیں بازار سے تو اس کا لحاظ کرا کریں کہ آپ شلوار یا پجامہ وغیرہ اتنی ہی اس کی لینتھ رکھیں کہ آپ کے ٹخنوں سے وہ اوپر رہے، اس سے نیچے وہ نہیں جانی چاہیے. لیکن بالفرض اگر کسی نے ایسا کپڑا سلوایا ہے، ایسا لباس سلوایا ہے کہ وہ لباس ٹخنوں سے نیچے چلا گیا، اس کے پائچے ٹخنوں سے نیچے چلے گئے، تو پھر اس صورت میں اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کپڑوں کو فولڈ کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ ارشاد فرمایا کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم والا اکف شعرا ولا ثوبا، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نہ اپنے بالوں کا جوڑا بناؤں، سمیٹوں ان کو، اور نہ ہی میں کپڑوں کو فولڈ کروں. صحیح. تو اس سے منع فرما دیا. اب اگر کسی کے پائچے ٹخنوں سے نیچے ہیں تو فولڈ کرنے سے اس کو بھی منع کیا گیا ہے. کھینچ کے تھوڑا سا اوپر کر سکتا ہے فولڈ کیے بغیر، تو اس کو اوپر کر لے. اگر کسی کے پائچے ٹخنوں سے نیچے ہیں، تکبر نہیں، تو اس صورت میں اس کی نماز مکروہ تنزیہ ہوا کرتی ہے، مکروہ تحریمی نہیں. لیکن اس صورت میں کہ کپڑے فولڈ کرتا ہے تو پھر نماز اس کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی. تو کپڑے فولڈ کرنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے. گریبان اگر کھلا ہے، یہ عرف و عادت کے مطابق دیکھا جائے گا کہ اگر تو ایسا ہے کہ عام لوگوں کے سامنے، جیسے آپ مثال کے طور پہ ایک بٹن کھلا ہوا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن 2-3 بٹن کھلے ہوئے ہوں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے اور نماز مکروہ ہوگی اس سے. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. میرا سوال دارالفتہ اہل سنت میں یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اپنا نام لگا سکتی ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی اصل میں یہ بس وہی میں نے کہا نا کہ بعض چیزیں ایسی ہمارے یہاں عام کر دی جاتی ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں. اب جو احادیث طیبہ جن میں منع کیا گیا کہ کوئی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لگائے، وہ ہیں نسب کے حوالے سے، کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس پر جنت حرام ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مثال کے طور پر ہے وہ کسی اور فیملی کا اور کہتا ہے کہ میں سادات گھرانے سے ہوں، یا باپ اس کا کسی ادنا گھرانے سے تعلق رکھتا تھا لیکن وہ اپنا باپ کسی اور کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ وعیدیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے اوپر جنت حرام ہوگی. یہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے. باقی رہا نام کا ذکر کرنا شوہر کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ ہر مقام پہ باپ کا نام ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہی حقیقی طور پہ نام اس کے ساتھ لگتا ہے. یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا، نعوذ باللہ طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ پھر وہ نام بعض اوقات ہٹانا پڑتا ہے. باپ کا نام ہمیشہ رہے گا.
لیکن اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا نام لگاتی ہے، اور بعض صورتوں میں تو ضروری ہوتا ہے کہ شوہر کا نام ہی لگے گا، جیسے نکاح فارم بنے گا، اس کے بعد پھر جب NIC وغیرہ اس کا بنے گا تو وہ شوہر کے نام کے ساتھ ہی بنے گا، پاسپورٹ بنے گا تو شوہر کے نام کے ساتھ ہی بنے گا، تو ایسے مقامات پر لگانا یہ ضروری ہوگا۔ تو یہ جو وعیدیں آئی ہیں یہ نسب کے اعتبار سے آئی ہیں، شوہر کا نام لگانے میں حرج نہیں ہے۔ حدیثوں کے اندر جو ہے وہ خود نسبتیں موجود ہیں۔ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، اور ایک اور خاتون جو ہے وہ زینب نام کی تھیں جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اندر پیغام لے کر گئے، حضور نے پوچھا کہ کون سی زینب آئی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ امرأۃ ابن مسعود، وہ آئی ہیں کہ جو وہ زینب کے جو ابن مسعود کی بیوی ہیں وہ آئی بھی ہیں۔ تو خود حدیثوں سے شوہر کی طرف منسوب کرنا یہ ثابت ہے، لہذا اگر شوہر کی طرف منسوب کرتے ہوئے کسی عورت نے اپنا پاسپورٹ، شناختی کارڈ یا ویسے ہی اپنا نام ان کی طرف منسوب کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ماں باپ کی طرف ہی نام کو منسوب کیا جائے۔ SMS یہ شامل کریں گے کہ نمازوں میں جو صورتوں کی ترتیب ہے کیا یہ ضروری ہے؟ اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو نماز پہ کوئی حرج ہوگا؟ نمازوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اصل ہے قرآن پاک کو ترتیب وار پڑھنا، کہ قرآن پاک جو ہے وہ ترتیب سے پڑھا جائے، اس کو الٹا نہ پڑھا جائے، یعنی پہلے اگلی آیت پڑھی پھر پچھلی آیت پڑھی، یا پہلے اگلی سورت پڑھی پھر پچھلی سورت پڑھی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ترتیب کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں کہ ابھی یہ پڑھ لیں تو اس کے ساتھ یہ پڑھیں، تو یہ ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ نماز کے اندر بھی قرآن پاک کو سیدھا پڑھنا، ان ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے قرآن مجید فرقان حمید کو الٹا پڑھتا ہے کہ پہلے مثال کے طور پہ سورہ ناس پڑھی پھر اس کے بعد سورہ فلق پڑھتا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ گار ہوگا ایسا شخص۔ لیکن اس صورت میں نماز پہ یہ اثر نہیں پڑے گا کہ اس کی وجہ سے نماز نہ ہو یا سجدہ سہو لازم ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، لہذا اس کی نماز تو بلا کراہت ہو جائے گی، لیکن اس کا اس طرح کرنا بہرحال مکروہ ہے، اور جان بوجھ کے کیا تو گناہ گار ہوگا۔ اگر بھولے سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، تو جو شروع کر دیا اسی کو پڑھے گا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم معلومات ہوئی، بالخصوص ہمیں مدد کے حوالے سے بہت اچھی معلومات ملی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔